أشهد أن محمدًا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے. میرا بھائی اور دوستو، آج میں آپ کو احتلام، قطرہ، دھات کا آنا، لسوڑے جیسی دھات کا آنا، پیشاب آنے سے پہلے یا بعد، یا ویسے جب عضو تناسل میں تناؤ آئے تو اس کے بعد بہت ساری دھات نکل جانا، اور پیشاب سے پہلے دودھیا کلر کا قطرہ آنا یا بلغمی رنگ کا قطرہ آنا پیشاب سے پہلے یا بعد. یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر جاتا ہے، انسان کو، مرد کو اندر سے کھوکھلا، اس کی ہمت، اس کی حوصلہ اندرونی طور پر اس کو کمزور کر جاتا ہے. اور اس کا میں نسخہ بھی آپ کو بتاؤں گا پورا ایمانداری کے ساتھ، اور اس دوائی کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ پیشاب کے ساتھ کئی دفعہ بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو بھی آ جاتا ہے یہ، لیکن مردوں میں اس کی شکایت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ پیشاب کے ساتھ آتا ہے اندر سے، کئیوں کو پتہ چلتا ہے، کئیوں کو نہیں پتہ چلتا ہے. اور جب آتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلا بندہ ہو جاتا ہے، لیکوڈ، لیس دار بندے کا لیکوڈ نکلتا ہے یہ، اور بندہ اندرونی طور پر بندہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر سر درد، جسم بوجھل رہنا، دماغ پر ٹینشن رہنی، جسم پر ٹینشن رہنی، بوجھل پن جسم پہ آ جانا، ہمت، حوصلہ کم ہو جانا، شہوت کم ہو جانا. اور ایک یہ اس کی وجوہات ہے. دوسری وجوہات یہ ہے کہ اکثر بچے 12-13 سال کی عمر میں ہاتھ رسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مشت زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مثانہ ڈھیلا ہو کر، مثانہ کمزور ہو کر، گردہ ڈھیلا ہو کر، کمزور ہو کر قطرہ بہنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کو سرت انزال کی بیماری بھی ہو جاتی ہے، اور قطرہ بھی آنے لگتا ہے. اندرونی طور پر ہمت، حوصلہ اور ہمت ختم ہو جاتی ہے، اندرونی طور پر کھوکھلے ہو جاتے ہیں. سمجھ لے کہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اندرونی طور پر ان کو گھن لگ گیا، جیسے لکڑی کو گھن لگ جاتا نا، ایسے گھن لگ گیا. ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین اور مجرب اور سائیڈ افیکٹ سے پاک اور پہلے دن سے آپ لیں گے، آپ کیپسول لیں گے تو آپ کے جسم سے قطرہ آنا بند ہو جائے گا. پھر آپ سوکھی روٹی بھی کھائیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کے جسم کو لگے گی، آپ کا جسم طاقتور ہوگا، پھربا ہوگا، اور اندرونی طور پر آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے. یہ میرا کورس ہوتا ہے 30 دن کا، صبح شام کا کیپسول ہوتا ہے یہ، اور میں اس کا نسخہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. آپ خود بنانا چاہیں تو خود بھی بنا سکتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی منگوانا چاہے تو یہ 30 دن کا کورس ہوتا ہے 3000 روپے کا. صبح شام کا کیپسول ہوتا ہے 30 دن کا، اور 3000، اور انشاءاللہ پہلے دن سے آپ کا قطرہ رک جائے گا، جسم میں اعتدال سے سکون آ جائے گا، ٹینشن بوجھل پن ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا گردہ لیک کرنا بند کر دے گا، آپ کا مثانہ لیک کرنا بند کر دے گا. اور انشاءاللہ پھر آپ سوکھی روٹی بھی کھائیں گے، آپ کے جسم کو لگے گی، اور اندرونی طور پر آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور مستقل اسٹرانگ ہوں گے. اور پرہیز رکھیں، اچار کم کھائیں، دہی کھٹا کم کھائیں، بڑا گوشت کم کھائیں، اور انشاءاللہ آپ ویک نہیں ہوں گے، آپ دوبارہ یہ معاملات نہیں بنیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں میں، اگر کوئی بچے زیادہ اپنے ہاتھ رسی کر کے عضو تناسل کو خراب کر بیٹھے ہیں، اس کی لمبائی موٹائی کم کر بیٹھے ہیں، اور شہوت پہ قدرت نہیں رہتی، فوراً فری ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو وہ ساتھ تلا بھی یوز کر لیں تاکہ عضو تناسل کی رگیں کھل جائیں، عضو تناسل کی جو کمزوری ہے وہ پوری ہو جائے. تو یہ 30 دن کا صبح شام کا کیپسول، اور پھر 10 دن کا تلا یوز کریں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا نسخہ سن لیں آپ. اور جو مرد بالکل ہی کمزور ہو گیا، یہ بھی میں آپ کو ساتھ، بالکل ہی کمزور ہو گیا، اندرونی طور پر اپنے آپ کو مرد سمجھتے نہیں ہے، تو وہ میرا 40 دن والا شادی کورس کریں، اس کے ساتھ تلا بھی ہے، اس کے ساتھ بھی قطرہ آپ کا رک جائے گا، اور اندرونی طور پر اسٹرانگ ہے. 40 دن کا صبح شام کا کیپسول ساتھ موجود ہے.
اور اس کے بعد پھر 12 دن کا تلا، پھر 1 ملین کی ڈیوٹی. اس میں جتنی اپنے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اندرونی طور پر اپنے آپ کو خراب کیا ہے، ہاتھ رسی کر کے اپنی منی زیادہ باہر نکالی ہے اور عورت کے قابل ہی سمجھتے، وہ پہلے دن سے اللہ کے رسول اسٹرانگ ہو جائیں گے اور مستقل ہوں گے. تو قطرہ احتلام روکنے کے لیے، دھات روکنے کے لیے یہ 34 چیزوں والا نسخہ آپ لکھنے، انڈیا سے، یورپ سے، بہت سے ممالک سے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے کہا. اور جب 50 لوگ مجھے ایک ہی نسخہ کہتے ہیں تو پھر میں نسخہ وہ ڈال دوں. یہ تو 100 سے بھی زیادہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے اس نسخے کا کہا. تو میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا ہر چیز پوری، اور آپ بھی ایمانداری سے بنائیں اور آگے دیں، اور پہلے دن سے میری دوائی کا اثر ہوگا. مجھے اللہ پہ بہت یقین ہے، پورا یقین ہے. میں نے 2001 سے 18 سال ہو گئے، مجھے کبھی لامہ نہیں آیا، کبھی مجھے یہ نہیں ہوا کہ میری دوائی کا اثر نہ. کہ ایمانداری سے دوائی بنائیں، اللہ اس میں شفا لا مل جائے گا. بے ایمانی میں دل میں رکھیں. جب آپ بے ایمانی دل میں رکھتے ہیں نا میرا بھائی، تو دوائی اثر نہیں کرتی، پھر اللہ کی طرف سے برکت اٹھ جائے. آپ خدمت کے جذبے سے، ایمانداری کے جذبے سے دوائی بنائیں تو انشاءاللہ 100% گار مطمئن بھی ہوگا مریض، اور اللہ کے فضل سے اندرونی طور پر طاقتور بھی ہوگا. اللہ آپ کو عزت بھی دے. اور میں نقصہ بتا رہا ہوں، اپنا منافع حق حلال کا لیں. جو حکیم حضرات ہیں زیادہ پیسے نہ لگائیں میرا بھائی، اور بیچیں، حق حلال کا منافع لیں. اور یہ آپ کا جذبہ ہوگا اگلے کی صحت ٹھیک ہو، اگلے کی بیماری ٹھیک ہو، اور اگلا اندرونی طور پر اسٹرانگ ہو جائے. اس کا عبادت کرنے کو دل کرے، اس کا کام کرنے کو دل کرے، وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے، اپنے اہل و عیال کی اچھی پرورش کر سکے. اس نیت سے آپ دوائی دیں کہ اس کا گھر بسے، وہ بندہ اسٹرانگ ہو جائے. تو یہ 34 چیزوں والا نقصان نمبر 1 پہ ہے ماہی روبیہ 10 تولہ، تباشی 12 تولہ، بہمن سرخ 10 تولہ، بہمن سفید 10 تولہ، درونج اکربی 10 تولہ، سونڈ 12 تولہ، چاندی کے ورق 11 تولہ، مازوئے سبز 10 تولہ، تخم ریحان 15 تولہ، دانا لیچی کلاں 15 تولہ، اور تخم خرفہ 8 تولہ، گل سرخ 9 تولہ، نیلوفر 3 تولہ، تخم کاہو 3 تولہ، تخم خیارین 6 تولہ، گل نار 7 تولہ، دھنیا 10 تولہ، گاؤ زبان 10 تولہ، دار چینی کلمی 12 تولہ، آکر کرہا 10 تولہ، نشاستہ 14 تولہ، کشتہ فلار 10 تولہ، سالم مصری 8 تولہ، درونج اکربی اپنا 7 تولہ، اور مہندی خشک آپ نے لینی ہے 8 تولہ، اور آپ نے لینا ہے اشبہ 7 تولہ، حلیلہ زرد 5 تولہ، ابرک 6 تولہ، برگ شاستر 6 تولہ، بیخ خنتل 10 تولہ، اور مستری رومی 10 تولہ، سور جان شیریں 12 تولہ، زعفران 12 تولہ، اجوائن خراسانی 16 تولہ. یہ آپ کی 34 چیزیں ہوگی میرا بھائی مکمل. ان کو آپ جتنا میں نے وزن بتایا کوٹ چھان کر اس کا پاؤڈر بنا لیں آپ، اور پانی میں گوندھ لیں اس کو اچھی طرح، اس کو پانی میں گوندھ کر پھر اس کو دھوپ میں سکھا لیں، اور پھر اس کو پیس کر 500 ملی گرام کا کیپسول صبح لیں اور 500 ملی گرام کا کیپسول شام کو لیں. اس کے وجہ سے آپ کے اندر طاقت بھی آ جائے گی، آپ کے اندر قوت باقی کا بھی اضافہ ہو جائے گا. اندرونی طور پر آپ کے دل کو، گردے کو، مثانے کو بہت زیادہ طاقت ملے گی، اور اندرونی طور پر آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو میرے بھائی اور دوستو، کسی میرے بھائی نے کسی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھتا ہوں، کسی قسم کا نسخہ لینا، کوئی دوائی لینی ہو، میرا کال واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر مجھ سے دوائی منگوانا چاہیں تو پھر بھی آپ اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں، اوپر نمبر آ رہا ہے. تو 2 دن کے اندر TCS کے ذریعے، لیپڈ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے، DHL کے ذریعے آپ کو دوائی آپ کے گھر پہنچ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو میرے بھائی اور دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب، حافظ حکیم عمر فروغ لکھیں یوٹیوب پر، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، اور ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کریں. تو میرے بھائی اور دوستو، ایک بات میں نے اور کرنی تھی آپ سے، تو یہ جیلسی نہ ہو، جیلسی پن نہ ہو، کسی کا برا نہ سوچیں. یہ دیکھیں، مجھے اب یوٹیوب پر کسی نے یوٹیوب والے کو شکایت کی ہے کہ یہ بندہ، میرا کام ہے کہ یہ بندہ
لوگوں کو عوام کو غلط راستے پہ لگا رہا ہے، عوام کا نقصان کر رہا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو میری 300 سے زیادہ ویڈیو یوٹیوب پہ آ گئی ہیں، میری کوئی ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تو اللہ جانتا ہے دلوں کے حال۔ میں نے کسی کا کوئی برا نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یار اللہ رسول کی بات مان کے چلو، اور یہ حکمت کا جو کام میں کر رہا ہوں یہ صرف میں اللہ کے خدمت، لوگوں کی خدمت کے جذبے سے ہے کہ یار کوئی کسی کا فائدہ ہو جائے، کوئی ٹھیک ہو جائے گا، مجھے دوا دے گا، اس کا گھر بس جائے، اس کی بیوی خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے اور اس کا ہمت حوصلہ زیادہ ہو جائے تاکہ وہ کام کرے، محنت مزدوری کرے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ ایک بندہ بیمار ہوگا، ڈھیلا ہوگا، وہ کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، کیسے وہ محنت مزدوری کرے گا جب اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی۔ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی غلطی ہو ہی گئی اس سے تو اس کو ٹھیک کرنا بھی لازمی ہے۔ تو میں نے کبھی کسی کا برا کیا، اور میری دوائی کی قیمت بھی معمولی سی ہوتی ہے، یورپان میں بہت معمولی، حکیم حضرات تو 50,000 پیسے نیچے ان کی بات کی، لاکھ لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے لے۔ میری سب سے مہنگی دوائی جو مجون رہنمائی ہے، 6,000 کا یہ کورس ہے، چھاتی کورس، 40 دن کی دوائی، 12 دن کا دلا اور مجون کی بھی۔ اور الحمدللہ کبھی مجھے اس کورس میں لمحہ نہیں آیا، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار میری دوائی میں فرق ہے، میری دوائی سے فائدہ نہیں ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو عزت اللہ دینے والا ہے، ذلت اللہ دینے والا ہے، اللہ سے اپنی عزت مانگو، کسی کے خلاف بات نہ کرو، کسی کو برا نہ کہو، دنرے دنیا اپنی دھن، پرائی دنیا کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، اپنے اندر کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، کسی کو نہ دیکھیں، کسی پہ بہتان، کسی پہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا ضابطہ خیال ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، جو بندہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، جو بندہ کسی کو برا کہتا ہے، جو بندہ کسی کی عزت کو تار تار کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے گھر بیٹھے رسوا کر، اللہ اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں، اس کے دل میں فخر و فاقہ ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں ٹینشن بوجھ پن ڈال دیتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کو یہ چیزیں نہیں پسند کہ کوئی بندہ کسی بندی کو ٹینشن میں ڈالے۔ تو میرے بھائی اور دوستو کبھی بات کریں، کوئی لوگوں کی خوش کرنے کی بات کریں، پیار محبت سے بات کریں کہ لوگوں کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، کسی کو بھی ٹینشن میں ڈالیں، خود بھی اپنی زندگی کی ٹینشن، اللہ رسول کی بات مان کر زندگی گزاریں، نماز کی بندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اچھے اخلاق ہوں۔ بہترین مسلمان وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا زبان کا بول اچھا ہے، جس کا زبان کا بول میٹھا ہے۔ فرمایا بہترین مسلمان ہے، بہترین مسلمان ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اپنے اخلاق اچھے کریں، کسی کو برا بلا نہ کہیں۔ عزت میں نے بتایا کہ اللہ دینے والے ہیں، ذلت اللہ دینے والے ہیں۔ کسی کا برا چاہ کر اپنی عزت بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کسی کا دیا بجھا کر اپنا دیا جلانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کسی کو برا بلا کہنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کسی کو بہتان تراشی، چگلی اور بہتان لگانے والے، سینہ زوری کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا ضابطہ حیات ہے میرا۔ تو اس لیے میرا بھائی، آپ کوئی بھی ہے یہ میرے خلاف، میں اگر مجھ سے کوئی سہون، قطعن، جدن، رحمن، سہون کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو آپ لوگوں کی شان کے خلاف ہو تو میں اس کی آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں میرا بھائی۔ تو بہتان درازی نہ کریں، کسی سے کوئی مجھ تک کوئی آپ کو چیز کی ضرورت ہے، کسی معاملے کی ضرورت ہے، کوئی نقصان چاہتا ہے مجھے بتائیں، میں آپ کو دوں گا میرا بھائی۔ ایسے بہتان ترازی، ایسے برا بنانا میرا بھائی ایسے نہ کریں، تاکہ معاملات اللہ کی طرف سے معاملات سب کے اچھے ہوں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔